بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو تعلیم-دوست.com. ہمارا جو لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے ٹرائی اینگل سے متعلق. بیسیکلی ٹرائی اینگلس جو ہیں یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ اس کی ٹائپس ہیں ٹرائی اینگلس کی، ان کو بھی ہم دیکھیں گے. اور ٹرائی اینگلس کی کچھ پراپرٹیز ہیں، اگر ہم ان پراپرٹیز کو یاد رکھیں گے تو ہمارے لیے جو ایم سی کیوز ہیں آبجیکٹو ٹائپ آتی ہے وہ سالو کرنی ہمارے لیے بہت ایزی ہو جائے گی. ٹرائی اینگل سے متعلق کچھ انفارمیشن بھی دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ٹرائی اینگلس کے ٹاپک میں ہم نے دیکھنا ہے سم کی فیکٹس آر. سب سے پہلے جو ٹرائی اینگل میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ان اینی ٹرائی اینگل دا سم آف دا میئرز آف دا تھری اینگلز از 180 ڈگریز. اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹرائی مینس تین اور اینگل مینس میئرمنٹ. تو تین ہم اگر اینگلس کی میئرمنٹ کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی ٹرائی اینگل کہلاتی ہے. لیٹ سپوز کوئی بھی ہمارے پاس اگر ٹرائی اینگل آ جائے اس طرح سے، اس کے یہ اینگل تین ہے ہمارے پاس، 1 2 اور 3. اس کو ہم الفا اگر کہہ لیں، یہ بیٹا اور یہ لیٹ سپوز گیما. الفا پلس بیٹا پلس گیما تینوں کا سم ہمیشہ برابر آئے گا 180 ڈگریز کے. یہ ٹرائی اینگلس کی پہلی پراپرٹی ہے، سب سے امپورٹنٹ. اس کے بعد اگر ہم فردر دیکھیں تو وہ آتی ہے دا میئر آف دا ایکسٹیریئر اینگل آف اے ٹرائی اینگل از اکول ٹو سم آف دا میئرز آف ٹو اپوزٹ انٹیریئر اینگلز. یہ سب سے امپورٹنٹ اس کی پراپرٹی ہے. اب اس میں غور کریں، ایک ہے ایکسٹیریئر اینگل، ایک ورڈ یہ یوز ہو رہا ہے، اور دوسرا اس میں اس نے کہا ہے انٹیریئر اینگل. تو ایکسٹیریئر اور انٹیریئر اینگل آف اے ٹرائنگل سے مراد کیا ہے؟ لیٹ سپوز یہ ٹرائنگل ہے، انٹیریئر اینگل اس کا کیا ہوتا ہے جو ہم نے پہلے دیکھا، یہ اس کا اینگل انٹیریئر ہے، اس کو لیٹ سپوز بیٹا کہہ لیتے ہیں، اور یہ گیما، یہ کہلاتے ہیں ہمارے پاس انٹیریئر اینگلز. یہ ٹرائی اینگل کے انٹیریئر اینگلز ہیں. اور ایکسٹیریئر اینگل کون سا ہے؟ اگر ہم اس والی لائن کو آگے بڑھا لیں تو یہ ایک اینگل ایکسٹیریئر ہو گیا. اسی طرح اگر ہم اس لائن کو آگے بڑھا لیں تو اس میں یہ والا اینگل ایکسٹیریئر ہو گیا. اگر ہم جو نیکسٹ یہ والی لائن ہے اس کو آگے بڑھا لیں تو یہ اینگل جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس ایکسٹیریئر اینگل ہے، جو کہ ایک سائڈ کو بڑھانے سے جو اینگل بنتا ہے وہ ایکسٹیریئر اینگل ہے. ابھی ہم نے دیکھ لیا انٹیریئر اینگل اندر والا اور ایکسٹیریئر جو باہر والا اینگل ہے. تو اس کا مطلب کیا تھا جو یہ پراپرٹی اس نے بتائی ہے؟ دا میئر آف دا ایکسٹیریئر اینگل آف اے ٹرائی اینگل از اکول ٹو دا سم آف میئرز آف ٹو اپوزٹ انٹیریئر اینگلز. یعنی اگر ہمارے پاس کوئی ٹرائی اینگل اس طرح سے گیون ہو، اس کا لیٹ سپوز یہ اینگل اگر 75 ڈگریز ہے اور یہ 45 ڈگریز ہے، لیٹ سپوز دو انٹیریئر اینگلز جو اپوزٹ ہیں، آمنے سامنے ہیں، ان دونوں اینگلز کا انٹیریئر اینگلز کا سم ایکسٹیریئر اینگل کے برابر ہوگا. اور وہ بیسیکلی کیا ہوگا پھر؟ 120 ڈگریز. تو اگر ہمیں یہ کہا جائے دو انٹیریئر اینگل ہمیں گیون ہو آمنے سامنے اپوزٹ اینگلز، ہمیں کہا جائے کہ اس کا جو ایکسٹیریئر اینگل ہے وہ کیا ہوگا، تو ہم دونوں کو ایڈ کر لیں گے، ہمارے پاس ایکسٹیریئر اینگل آ جائے گا. ان اینی ٹرائی اینگل دا لانگیسٹ سائڈ از اپوزٹ دا لارجسٹ اینگل. اس کے لیے ہم ایک اب ٹرائی اینگل بناتے ہیں. لیٹ سپوز یہ ایک ٹرائی اینگل ہے، اس کا ایک اینگل یہ ہے، ایک اینگل یہ ہے اور ایک اینگل یہ ہے، اور اس کی یہ تین سائڈز ہیں، یعنی تین سائڈز اور تین اینگلز. لیٹ سپوز یہ اس کا جو اینگل اگر ہم میئر کریں یہ 91 ڈگریز، یہ 36 ڈگریز ہوگا اور یہ 53 ڈگریز ہوگا. اگر اس سائڈ کو ہم دیکھیں یہ 20، لیٹ سپوز اس کا کوئی یونٹ ہے، یہ 14 ہے اور یہ 25 ہے. اب جو ہمارے پاس یہ تین پراپرٹیز آنے لگی ہیں یہ ہم اس فگر کی مدد سے دیکھتے ہیں. یہ بیسیکلی کیا تھی؟ ان اینی ٹرائی اینگل دا لانگیسٹ سائڈ از اپوزٹ دا لارجسٹ اینگل. اب غور کریں، ان میں لارجسٹ اینگل کیا ہے؟ 91 ڈگری. اس کا مطلب ہے جو لارجسٹ اینگل ہے اس کے اپوزٹ بالکل سامنے لارجسٹ سائڈ ہوگی. تو غور کریں 91 ڈگری کے سامنے 25 جو سب سے زیادہ لینتھ ہے وہ اس کے سامنے ہے. یہ اس کی پہلی خاصیت ہے. دوسرا اس میں آتا ہے دا شارٹیسٹ سائڈ از اپوزٹ دا اسمالسٹ اینگل. اسمالسٹ اینگل کیا ہے؟ 36 ڈگریز. اس کے سامنے جو ہے یہ دیکھیں اسمالسٹ لینتھ ہے 14، یعنی اس کے آگے کوئی بھی یونٹ سینٹی میٹر ہو یا میٹر ہو یا ملی میٹر ہو کوئی بھی. تو اسمالسٹ اینگل کے سامنے اسمالسٹ سائڈ، لارجسٹ اینگل کے سامنے لارجسٹ سائڈ. یہ ٹرائی اینگل کی پراپرٹی ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز، سائڈز ود دا سیم لینتھ آر اپوزٹ اینگلز ود دا سیم میئر. یہ پراپرٹی کیا بتا رہی ہے کہ جو ہمارے پاس سائڈز ہیں ود دا سیم لینتھ، جن کی لینتھ سیم ہے،
آر اپوزٹ اینگلس ود دا سیم میئر. یہ اس کی ہمارے پاس تیسری پراپرٹی ہے کسی بھی ٹرائی اینگل کے والے سے. فورتھ پراپرٹی ہے ان اینی رائٹ ٹرائی اینگل دا سم آف دا میئرز آف ٹو ایکیوٹ اینگلس از 90 ڈگری. یعنی اگر ہمارے پاس کوئی ٹرائنگل رائٹ ٹرائنگل ہو, رائٹ ٹرائنگل کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ایک اینگل 90 ڈگریز ہوگا, تو یہ اینگل اس کا 90 ڈگریز ہے. لیٹ سپوز اس ٹرائنگل کا نام ہے اے بی اینڈ سی. تو یہ جو غور کریں جو بی پر اینگل بن رہا ہے وہ 90 ڈگریز ہے. تو یہ جو دو اینگلز ہیں اس کے ایکیوٹ اینگلز, ان دونوں کا سم جو ہے ہمیشہ, لیٹ سپوز یہ الفا ہے اور یہ بیٹا ہے, تو الفا پلس بیٹا ہمیشہ 90 ڈگریز کے برابر ہوگا. یہ ہماری جو چوتھی پراپرٹی بتا رہی ہے ٹرائنگلز کی. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کی پانچویں پراپرٹی, تو پانچویں پراپرٹی کیا ہے؟ فار اینی پوزیٹو نمبر ایکس دیر از رائٹ ٹرائنگل ہوز سائڈز آر 3x 4x اینڈ 5x. یعنی کوئی بھی پوزیٹو نمبر اگر ہے ایکس ہے تو رائٹ ٹرائنگل جو ہوگا ہمارے پاس, کوئی بھی رائٹ ٹرائنگل, اس کی جو سائڈ ہو جائیں گی وہ پھر 3x 4x اور 5x ہو جائے گی. اس کے بعد جو 6th نمبر پراپرٹی ہے وہ ہے an altitude divides an equilateral triangle into two 30 60 90 right triangles. یعنی جو ایک آلٹیچیوڈ ہوتا ہے, آلٹیچیوڈ کا مطلب ہے کہ لیٹ سپوز ایک اس طرح سے ٹرائنگل ہے, یہ جو آلٹیچیوڈ ہے یہ بیسیکلی اس طرح سے ہے, جو پرپینڈیکولر ہم ڈرا کرتے ہیں اس لائن کے اوپر, یہاں سے جو پرپینڈیکولر ڈرا ہوگا یہ آلٹیچیوڈ ہے. تو آلٹیچیوڈ ڈیوائڈز این اکویلیٹرل ٹرائنگل. اکویلیٹرل ٹرائنگل کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تینوں سائڈز جو ہیں وہ آپس میں برابر ہوں. یعنی وہ جو ٹرائنگل ہوگی وہ کس طرح سے ہوگی؟ تینوں سائڈز برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائنگل اس طرح سے ہے. اس میں اگر ہم آلٹیچیوڈ ڈرا کریں تو آلٹیچیوڈ جو وہ ڈیوائڈ کرے گا ایک اکویلیٹرل ٹرائنگل کو. یہ اکویلیٹرل ٹرائنگل ہے یہ والی, جس کی تینوں سائڈز آپس میں برابر ہوں. اس کی تینوں سائڈز سیم ہیں, ایکس وائی زی تینوں سیم ہیں. لیٹ سپوز یہ ایکس ہے, یہ وائی ہے, یہ زی, تو تینوں سائڈ اس کی سیم ہے. تو ایک آلٹیچیوڈ جو ہے وہ ایک اکویلیٹرل ٹرائنگل کو دو 30 60 90 رائٹ ٹرائنگلز میں کنورٹ کرتی ہے. تو غور کریں یہ دو رائٹ ٹرائنگل بن گئی, ایک اس طرف اور ایک اس طرف. اس میں ایک اینگل جو آ گیا وہ ہمارے پاس کیا آ گیا 90 ڈگریز, ایک اس میں 30 ڈگری چلا جاتا ہے اور ایک 60 ڈگری ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ دو ہمارے پاس دو ٹرائنگلز بن گئی اس آلٹیچیوڈ کی وجہ سے, اور ان کی جو میئرمنٹ ہے وہ 30 60 اور 90 ڈگری ہے. اس کی بھی 30 60 اور 90 ڈگری ہے. تو آلٹیچیوڈ بیسیکلی دو ٹرائنگلز میں کنورٹ کرتا ہے ایک اکویلیٹرل ٹرائنگل کو. ابھی تک ہم جو ہے وہ ٹرائنگل کی کچھ پراپرٹیز, کچھ فیکٹس اس کے اسٹڈی کر رہے ہیں. تو ایکسٹیریئر اینگل جو تھا اس کی, تو ایکسٹیریئر اینگل جو ہم نے بات کی تھی, ایکسٹیریئر اینگل کی ڈیفینیشن سمپل سی ہے, این اینگل بٹوین ون سائڈ آف اے ٹرائنگل اینڈ دا ایکسٹینشن آف این ایڈجیسنٹ سائڈ. یعنی جس طرح ہم نے ایک ٹرائنگل پہلے کنسیڈر کی تھی, اگر ہم یہ ایک سائڈ کو ایکسٹینڈ کر دیں اور جو دوسری سائڈ ہے ان دونوں سائڈ کے پھر یہ ایک ایکسٹینڈیڈ سائڈ اور ایک یہ اوریجنل سائڈ, ان دونوں کے درمیان جو اینگل بنے گا یہ اینگل بیسیکلی ایکسٹیریئر اینگل کہلاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے ٹرائنگل سے ریلیٹڈ ہی, امپورٹنٹ ٹو ریمبر, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دا انٹیریئر اینگلز آف اے ٹرائنگل آلویز ایڈ اپ ٹو 180 ڈگریز. یعنی جو ہمارے پاس ٹرائنگل کے انٹیریئر اینگلز تھے, جو ہم نے تین اینگلز دیکھے تھے اندر والی سائڈ پر, ان تینوں کا سم الفا پلس بیٹا پلس گیما, لیٹ سپوز تین اینگل یہ ہیں, ان کا ہمیشہ سم برابر ہوگا 180 ڈگری سے. 180 ڈگری سے کبھی بھی ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا یہ. اور دوسرا جو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ دا ایکسٹیریئر اینگلز آف اے ٹرائنگل آلویز ایڈ اپ ٹو 360 ڈگریز. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. انٹیریئر اینگل کا تو سم ہمیشہ 180 ڈگریز کے برابر ہوگا, لیکن ایکسٹیریئر جو اینگل ہے اس کا سم ہمیشہ 360 ڈگریز کے برابر ہوگا. اور وہ کس طرح سے؟ لیٹ سپوز ہم تین ایکسٹیریئر اینگلز دیکھ لیتے ہیں کون کون سے. یہ اینگل ہمارے پاس 118 ڈگریز ہوگا, یہ 102 ڈگریز ہے لیٹ سپوز, اے بی اینڈ سی, یہ تین اس کے پوائنٹس ہیں.
102 اینگل یہ والا, 118 اینگل یہ ایکسٹیریئر اینگلز ہیں, اور اس کا ایکسٹیریئر اینگل یہ بیسیکلی برابر آئے گا 140 ڈگریز کے. یہ اگر ہم میجرمنٹ کر کے دیکھیں گے تو یہ 140 ڈگری ہوگا, یہ 102 اور یہ 118 ہوگا. تو غور کریں, اگر ہم ان تینوں کو سم اپ کریں تو ریزلٹنٹ کیا آئے گا, یعنی 118 ڈگریز پلس 102 ڈگریز پلس 140 ڈگریز, تو یہ ہمیشہ برابر آئے گا 360 ڈگریز کے. یعنی جو ایکسٹیریئر اینگل ہے, جو باہر والے اینگل ہیں, ان کا ہمیشہ سم 360 ہوگا اور انٹیریئر اینگلز کا سم 180 ڈگریز ہوگا. اب اس کے بعد ہم کچھ ٹرائی اینگلس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, وہ ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ٹرائی اینگلز ہمارے پاس یوز ہوتی ہیں زیادہ تر. تو ٹائپس آف ٹرائی اینگلز, اس میں جو ہمارے پاس سب سے پہلے ٹرائی اینگل آتی ہے, جو سب سے پہلی ٹرائی اینگل ہے وہ بیسیکلی آئسوسیلس ٹرائی اینگل ہے. اور آئسوسیلس ٹرائی اینگل جو ہے, اس کی پہچان کیا ہے, یہ ٹرائی اینگل اس طرح سے ہے کہ جو اس کی یہ دو سائڈز ہیں, 2 سائڈز, یہ اس کی سائڈز سیم ہوتی ہیں. 2 سائڈز یہ جو اس کی ہیں یہ اس کی سیم ہوتی ہیں, آمنے سامنے والی. یہ آئسوسیلس ٹرائی اینگل ہے. اس کے بعد جو ہماری دوسری ٹرائی اینگل, اس کا نام ہے ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل. اور یہ ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل کیا ہوتی ہے, جس کی تینوں سائڈز آپس میں برابر ہوں, ان تینوں کی ویلیو سیم ہوگی. یہ لیٹ سپوز ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل ہے, ایکس وائی زی, یہ تین اس کی سائڈز ہیں, تو ایکس وائی زی یہ تینوں کیا ہیں آپس میں برابر, ان کی ویلیو سیم ہوگی. یہ ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل کی پہچان ہے. اگر ہم تھرڈ ٹرائی اینگل دیکھیں, اس کا نام ہے رائٹ ٹرائی اینگل. اور رائٹ ٹرائی اینگل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک جو اینگل ہوگا ٹرائی اینگل کا, وہ 90 ڈگری ہوگا لازمی. یہ 90 ڈگری ہے جیسا کہ, اور ان باقی جو دو ہوں گے اینگل, ان دونوں کا سم 90 ڈگری ہوگا. ایک اینگل 90 ڈگری اور دو کا سم 90 ڈگری. تو ایسی ٹرائی اینگل جو ہے یہ بیسیکلی رائٹ ٹرائی اینگل کہلاتی ہے. اس کے بعد جو اگلی ٹرائی اینگل کی ٹائپ ہے وہ ہے آبٹیوز اینگل, آبٹیوز ٹرائی اینگل. اور آبٹیوز ٹرائی اینگل کیا ہے, یہ بیسیکلی اس کی ٹرائی اینگل کی جو شیپ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے. اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کا ایک اینگل, ایٹ لیسٹ 1 اینگل, وہ گریٹر ہونا چاہیے 90 ڈگری کے. تینوں اینگلز کا سم تو 180 ڈگری ہوگا ہر ایک کے لیے, لیکن اس کا کم از کم ایک اینگل ایسا ہوگا جو 90 ڈگری سے گریٹر ہونا چاہیے. اگر ہوگا تو وہ آبٹیوز ٹرائی اینگل کہلائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ٹرائی اینگل ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ ٹرائی اینگل. ایکیوٹ ٹرائی اینگل میں کیا ہوگا, یہ ایک ایسی ٹرائی اینگل کہ جس کے اگر ہم یہ تینوں میجرمنٹس دیکھیں اینگل کی, یعنی کوئی بھی 3 اینگلز میں سے جو اینگل ہے وہ ہمیشہ لیس دین ہوگا 90 ڈگری سے. یعنی کہ جو اس میں آل اینگلز ہیں وہ لیس دین ہے 90 ڈگری. کوئی بھی اینگل 90 ڈگری یا 90 سے گریٹر نہیں ہے. جو تینوں اینگلز ہیں یہ 90 ڈگری سے کم ہوں گے, اور ان تینوں کا سم 180 ڈگری ہوگا. یہ ٹرائی اینگل کی پہچان ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ ٹرائی اینگلز کی ٹائپس ہیں. اب ہم ٹرائی اینگل سے ریلیٹڈ کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. اور وہ ایگزامپل کیا ہے, اف دا ڈفرینس بٹوین دا میئرز آف دا 2 اسمالر اینگلز آف a right triangle is 8 degrees. What is the measure in degrees of the smallest angle? اس نے ہمیں بتایا کہ جو رائٹ ٹرائنگل ہے اس کے جو 2 اسمالر اینگل ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان ڈفرینس 8 ڈگریز کا ہے. تو پھر جو اسمالسٹ اینگل ہوگا وہ کیا ہوگا. اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں اس کو اس طرح سے. رائٹ ٹرائنگل جو ہے اس کے 3 اینگلز ہیں اس طرح, یہ ہم نے اس کو 3 ڈیشز سے ڈینوٹ کیا. ایک اینگل تو ہمیں پتا ہے 90 ڈگریز ہے, اب باقی رہ گئے 2, اور ان دونوں کا سم تو 90 ڈگری ہوگا. اس نے ہمیں بتایا کہ یہ جو 2 اینگلز ہیں, لیٹس سپوز الفا بیٹا تھے, کوئی بھی 2 اینگل ہیں, یہ ان دونوں کے درمیان جو ڈفرینس ہے الفا مائنس بیٹا وہ 8 ڈگریز ہے. دونوں اینگلز کے درمیان دونوں کا سم 90 ڈگری ہے, ان دونوں کے درمیان 8 ڈگری ڈفرینس ہے. تو جو اسمالسٹ اینگل ہوگا ان دونوں میں سے وہ کون سا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح. اب دونوں کے درمیان ڈفرینس 8 کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں ایک اینگل 50 ہے اور دوسرا 40 ہے تو ان دونوں کے درمیان ڈفرینس 10 کا آ گیا.
اگر ہم اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں 50 اور 40, تو ان دونوں میں ڈفرنس جو ہے وہ تو 10 کا ہے, 8 کا نہیں. اس کا مطلب ہے ہمیں کچھ اور آپشن دیکھنی پڑے گی. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں, اگر ہم 48 اور 42 دیکھیں تو ان دونوں کے درمیان ڈفرنس 6 ڈگریز ہے, یہ بھی نہیں ہوگا. پھر اس کے علاوہ کون سی ہماری آپشن ہوگی کہ ان دونوں کے درمیان ڈفرنس 8 کا ہونا چاہیے. تو 49 اگر ہم دیکھیں اور 41 ڈگریز, تو ان دونوں کے درمیان ڈفرنس تو 8 آ گیا. کیا ان دونوں کا سم بھی 90 ہے؟ تو 49 اور 41 کا سم یہ 90 کے برابر ہے. اس کا مطلب ہے ہماری یہ والی آپشن کریکٹ ہے. لیکن یہ آنسر کیا ہوگا؟ اس میں آنسر اس نے ہم سے پوچھا ہے وٹ از دا اسمالسٹ اینگل, تو ان دونوں میں سے اسمالسٹ کیا ہے؟ 41 ڈگری. تو اس کا جو آنسر ہمارے پاس 41 ڈگری ہوگا, ہم اس کو ٹک کریں گے, وہ ہمارا بیسیکلی کریکٹ آنسر ہے. تو یہ رائٹ ٹرائنگل کی اس میں پراپرٹی یوز ہو رہی تھی, اس کی مدد سے ہم نے اس کو چیک کر لیا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ٹرائنگل سے متعلق ایک پراپرٹی یوز ہو رہی ہے ایک ایگزامپل میں. اس کو ہم کس طرح سے کریں گے؟ ان دا فگر ایٹ رائٹ وٹ از دا ویلو آف اے. اب وہ فگر کیا ہے؟ وہ فگر بیسیکلی کچھ اس طرح سے ہے. اس طرح سے ہمارے پاس دو اینگلز گیون ہے, 45 ڈگری 75 ڈگری, اور یہ لائن ایک ایکسٹینڈ کی ہوئی ہے اور یہ اے ڈگریز ہے. اس کا نام اے بی سی. یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ٹرائنگل گیون ہے. اس نے ہم سے کیا پوچھا؟ ان دا فگر ایٹ رائٹ وٹ از دا ویلو آف اے. اب غور کریں, اے کیا چیز ہے؟ اے ہے ایکسٹیریئر اینگل. تو ایکسٹیریئر اینگل ہمیشہ ہم نے دیکھا تھا وہ برابر ہوگا دو اپوزٹ انٹیریئر اینگلز کو ایڈ کرنے کے. تو 45 ڈگریز پلس 75 ڈگریز, اگر ہم ان دونوں کو ایڈ کریں تو آنسر اس کا 120 ڈگریز آئے گا, اور وہی بیسیکلی اے ہوگا, یعنی ایکسٹیریئر اینگل ہوگا. تو اس میں ایکسٹیریئر اینگل کی پراپرٹی یوز ہو رہی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور امپورٹنٹ پراپرٹیز کی ہے. ان دا فگر ایٹ دا رائٹ وٹ از دا پیریمیٹر آف ٹرائی اینگل اے بی سی. لیٹ سپوز ٹرائی اینگل کچھ اس طرح سے ہے. یہ ٹرائی اینگل ہے اور اس کی جو ہمارے پاس سائڈ ہے وہ دو سائڈز تو گیون ہے, 10. اس کا ایک اینگل 60 ڈگریز گیون ہے. یہ ہمارے پاس اے بی سی اس کے نام ہے. اب اس نے ہم سے پوچھا کہ اس کا پیریمیٹر کیا ہوگا ٹرائی اینگل اے بی سی کا, اور دو سائڈز اس نے ہمیں دے دی ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیریمیٹر ہوتا کیا ہے. پیریمیٹر بیسیکلی چاہے وہ اسکوئر کا ہو, ٹرائی اینگل کا ہو, ریکٹینگل کا ہو, کسی بھی چیز کا پیریمیٹر, یہ بیسیکلی ہوتا ہے سم آف باؤنڈریز یا اس کی جو سائڈز ہیں, سم آف باؤنڈریز یا سائڈز, یعنی اس کی جو باؤنڈری ہے اس کو اگر ہم سم اپ کر لیں تو وہ بیسیکلی کہلاتا ہے پیریمیٹر. تو پیریمیٹر آف ٹرائی اینگل کیا ہوگا؟ اس میں تو ایک سائڈ 10 ہے اور دوسری بھی 10 ہے. غور کریں تو یہ ٹرائی اینگل بیسیکلی اکویلیٹرل ٹرائی اینگل ہمیں نظر آ رہی ہے. اکویلیٹرل ٹرائی اینگل, تو اکویلیٹرل ٹرائی اینگل کی تینوں سائڈز برابر ہوتی ہیں. یہ دو سائڈز نے ہمیں گیون ہے, تیسری اس کا مطلب ہے وہ بھی 10 ہوگی. تو تینوں کو اگر ہم سم کر لیں پیریمیٹر کے لیے 10 پلس 10 پلس 10, تو پیریمیٹر آف ٹرائی اینگل اے بی سی از 30. تو 30 کی جو آپشن ہوگی وہ ہماری کریکٹ آپشن ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک فارمولا یوز ہو رہا ہے ایریا آف اکویلیٹرل ٹرائی اینگل کا, اور وہ فارمولا کیا ہے وہ ہمیں یاد رکھنا ہے. وٹ از دا ایریا آف این اکویلیٹرل ٹرائی اینگل whose sides are 10, یعنی اس کی جو سائڈز ہیں وہ تینوں برابر ہیں اور اس کی ویلیو 10 ہے. اس نے ہم سے پوچھا کہ اس کا ایریا پھر کیا ہوگا. تو ایریا آف equilateral triangle is square root 3/4 into s square. یہ بیسیکلی s کیا ہے؟ where s equal to length of sides, length of any side. تو اس میں جو تینوں سائڈز ہیں وہ برابر ہوتی ہیں, تو کسی بھی ایک سائڈ کی جو لینتھ ہے وہ s ہے, تو اس میں ہم لینتھ کا اسکوئر کریں گے ملٹیپلائی بائی √3 ڈیوائڈیڈ بائی 4. تو یہ ہمارا ایریا آف اکویلیٹرل ٹرائی اینگل کی ویلیو آئے گی. تو اس نے ہمیں بتائی سائڈ ہے 10, اس کا مطلب ہے کہ ایریا پھر کیا آ جائے گا؟ ایریا اکول ٹو √3 بائی 4 انٹو ایس کا اسکوئر مطلب 10 کا اسکوئر. تو 10 کا اسکوئر کس کے برابر آتا ہے؟ √3 انٹو 10 کا اسکوئر آ جائے گا 100 اور ڈیوائڈیڈ بائی 4. تو اگر ہم اس کو فردر سمپلیفائی کریں
تو یہ آ جائے گا 25 اسکوائر روٹ 3. یہ آ گیا ایریا آف اکولیٹرل ٹرائنگل. ہمیں سمپلی فارمولا یاد رکھنا ہے, √3 ڈیوائڈیڈ بائی 4 ملٹیپلائی بائی لینتھ آف اینی سائڈ اس کا اسکوائر. تو یہ برابر آئے گا ایریا آف اکولیٹرل ٹرائنگل کی. اب ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے سالڈ جیومیٹری. تو سالڈ جیومیٹری کا جو پارٹ زیادہ تر آتا ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے, اس میں بیسیکلی والیوم سے متعلق یا سائلنڈر سے متعلق اس کے کوسچنز ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو سالو کریں گے. ایگزامپل اس کے لیے ہم کنسیڈر کرتے ہیں دا سم آف دا لینتھس آف آل دا ایجز آف اے کیوب از 6 سینٹی میٹر. وٹ از دا والیوم آف دا کیوب. تو کیوب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیوب ہوتا کیا ہے. کیوب کے لیے فگر جو ہے کچھ اس طرح سے کیوب کی فگر ہے. اب غور کریں, یعنی کہ جو 3 ڈائمینشنل بیسیکلی آتا ہے وہ ایک کیوب ہوتا ہے. اس میں اس کی بیس بھی آ جاتی ہے, اس میں لینتھ بھی آ جاتی ہے اور وڈتھ بھی آ جاتی ہے. 3 چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی اس کا کیوب کی نشانی ہے. تو غور کریں اس کی ٹوٹل کتنی سائڈز ہیں یا ایجز ہیں. ایک اس کی ہو گئی باٹم ایج یہ والی, ایک یہ سائڈ, ایک یہ, اس کے بعد اوپر والی یہ, پھر یہ, ایک یہ. تو یہ ساری سائڈز ہیں. اب غور کریں 1 2 3 اینڈ 4 5 6 7 8 9 10 11 اینڈ 12. تو ٹوٹل کیوب کی جو سائڈز ہیں وہ ہمارے پاس کیا آ گئی 12. ٹوٹل اس کی ایجز یا سائڈز وہ کتنی ہیں ہمارے پاس 12 آتی ہیں. اب غور کریں دا سم آف دا لینتھ آف آل دا ایجز آف کیوب از 6 سینٹی میٹر. یعنی اگر ہم اس کی ایک سائڈ کو ایکس سپوز کر لیں, لیٹ سپوز, تو ٹوٹل جو سم ہو جائے گا وہ 12x ہو جائے گا. یعنی ایکس کو 12 دفعہ ایڈ کریں تو 12x آ گیا. اس نے کہا ہے کہ 12x برابر آ رہا ہے کس کے 6 سینٹی میٹر کے. یعنی ساری سائڈز کو اگر ہم ایڈ کریں تو اس کا وہ جو برابر آئے گا وہ 6 سینٹی میٹر کے آئے گا. تو پھر ایک سائڈ کس کے برابر آئے گی, وہ آ جائے گی 6/12 سینٹی میٹر, یعنی 0.2 سینٹی میٹر کے برابر آئے گی ایک سائڈ کی لینتھ. اگلی چیز اس نے ہم سے مانگی کیا ہے, وٹ از دا والیوم آف دا کیوب. یہاں اس کو 0.2 لکھ لیں یا 1/2 لکھ لیں سینٹی میٹر. اب اس نے کہا ہے والیوم آف کیوب کس کے برابر ہے. تو والیوم آف کیوب بیسیکلی فارمولا اس کا کیا ہے, والیوم آف کیوب ہوتا ہے سائڈ کا کیوب, کسی ایک سائڈ کا. لیٹ سپوز ایکس سائڈ ہے اس کا کیوب, تو ایکس سائڈ کیا ہے 1/2, اس کا کیوب اگر ہم کریں تو کس کے برابر آئے گا 1/1 کا کیوب تو ہو گیا 1, 2 کا کیوب آ گیا 8, تو 1/8 سینٹی میٹر کیوب یہ اس کا والیوم آئے گا. تو والیوم کا کوشچن اس طرح سے ہم سالو کریں گے. ہمیں پتا ہے ٹوٹل سائڈ جو ہیں وہ اس کی 12 ہیں, تو 12 سائڈ اس کی مدد سے ہم نے ایک سائڈ کی لینتھ نکال لی اور اس کے بعد ہم نے والیوم نکال لیا. اب ایک اور امپورٹنٹ کوشچن ہے, وٹ از نمبر آف کیوبک انچز ان 1 کیوبک فیٹ. یعنی ایک کیوبک فیٹ میں کتنے کیوبک انچز ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں ایز اٹ از پتا ہونا چاہیے. 1 کیوبک فیٹ کا مطلب کیا ہے, 1 فیٹ اور اس کا کیوب, یہ برابر ہے 1728, یعنی 1728 کیوبک انچ. تو یہ بیسیکلی ہمیں ایز اٹ از یاد رکھنا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ ایک جو کیوبک فیٹ ہے اس میں 1728 کیوبک انچز آتے ہیں. تو یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں, اس میں جو 1728 کی آپشن ہوگی وہ اس کی کریکٹ آپشن ہے. یہ اس کا بیسیکلی ریلیشن ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹاپک, اس کا نام ہے سرکل. تو سرکل کی کچھ ہم پراپرٹیز کو دیکھ لیتے ہیں. سرکل میں کون کون سی چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں. لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس سرکل ہے, یہ اس کا سینٹر ہے, اور سینٹر سے اس کی باؤنڈری تک کا ڈسٹینس یہ کہلاتا ہے ریڈیس r. اور اگر ہم 2 ریڈیس کو ملا لیں اس طرح سے تو یہ برابر آ گیا 2r کے, یعنی r پلس r. تو r پلس r کا مطلب ہے 2r اور 2r کا مطلب ہے ڈایا میٹر d.
یعنی جب پوری کی پوری لائن کنسیڈر کریں گے تو وہ ڈایا میٹر ہو جائے گی, اور اگر ہم اس کی ہاف لائن لیں گے یعنی سینٹر سے ایک پوائنٹ تک کا ڈسٹینس تو وہ ریڈیس کہلائے گا, اور یہ اس کا پوائنٹ سینٹر سی ہے. اب اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں سرکل کے لیے. سرکل کا جو سرکمفرنس ہے, سرکمفرنس تو سرکل کا جو سرکمفرنس ہے, سرکمفرنس آف اے سرکل, اس کا فارمولا کیا ہے 2 پائی آر. اس میں 2 بھی کانسٹینٹ ہے, پائی کی ویلیو ہمیں پتا ہے 3.14 ہے, یا 22 ڈیوائڈیڈ بائی 7 وہ برابر 3.14 کی آتی ہے, اور یہ آر ہے ریڈیس. یعنی اگر ہمیں ریڈیس پتا ہو تو ہم سرکمفرنس بتا سکتے ہیں. اور دوسرا ہے ایریا آف اے سرکل. تو ایریا آف اے سرکل اس کا فارمولا کیا ہے, وہ آتا ہے پائی آر اسکوئر. پائی تو کانسٹینٹ ہے اور آر کیا ہے, یہ ریڈیس. اگر میں ریڈیس گیون ہو تو ہم سرکمفرنس بھی بتا سکتے ہیں اور ایریا آف سرکل بھی بتا سکتے ہیں. اب ہم اس کی ایگزامپل کنسیڈر کرتے ہیں سرکل کے حوالے سے. تو ایگزامپل ہے وٹ از دا سرکمفرنس آف اے سرکل ہوز ایریا از 100 پائی. اب ہمیں ایریا گیون ہے, ایریا اس کا ہے 100 پائی, اور اس نے پوچھا ہے کہ اس کا سرکمفرنس کیا ہوگا. تو ایریا 100 پائی کا مطلب کیا تھا, ایریا ہوتا ہے پائی آر اسکوئر, یہ برابر ہے 100 پائی کے. ہمیں چاہیے آر, تو پائی سے پائی کینسل, اور یہاں سے آر کیا آ جائے گا, جب دونوں طرف اسکوئر روٹ لیں گے تو یہ 10 کے برابر آ گیا. ریڈیس آ گیا 10. ہمیں پتا ہے سرکمفرنس کا فارمولا ہے 2 پائی آر. تو 2 پائی آر میں 2 پائی آر کیا تھا 10, 10 انٹو 2 یعنی 2 پائی انٹو 10, اور 10 انٹو 2 20 پائی. تو یہ آ گیا سرکمفرنس. تو ہم نے کیا کیا, ایریا گیون تھا اس سے ہم نے سرکمفرنس آف اے سرکل کی ویلیو نکال لی. اسی طرح اگر ہمارے پاس سرکمفرنس گیون ہو اور ایریا نکالنا ہو, وٹ از دا ایریا آف اے سرکل ہوز سرکمفرنس از پائی. تو ایریا گیون ہے وہ کیا ہے, ایریا ہمیں نکالنا ہے, اور سرکمفرنس گیون ہے. سرکمفرنس ہوتا ہے 2 پائی آر کے, اور وہ برابر ہے جسٹ پائی کے. اس کا مطلب ہے کہ 2 پائی آر برابر ہے پائی کے. تو یہاں سے جو پائی سے پائی کینسل, اور آر چاہیے ہمیں صرف, تو 1/2 2 ڈیوائڈ ہو گیا, آر کی ویلیو آ گئی 1/2. اس کا مطلب ہے کہ ایریا کیا ہے پائی آر اسکوئر, آر کی ویلیو اگر ہم رکھیں 1/2 اس کا اسکوئر, تو یہ آ جائے گی پائی بائی, یہ 2 کا اسکوئر ہو جائے گا 4, تو پائی بائی 4 ہمارا آ گیا ایریا. اور اس کا آگے جو ہوگا یونٹ, اس کا اسکوئر آ جائے گا, یونٹ اسکوئر یا اسکوئر یونٹ, یہ اس کا آگے یونٹ بھی ہوگا. تو وہ والی آپشن ہماری جو ہے کریکٹ آپشن ہے. یہاں تک ہمارا لیکچر نمبر 5 مکمل ہو گیا. اب آپ نے ویڈیوز تو دیکھ لی ہیں اور لیکچرز آپ نے اس کے سن لیے ہیں, لیکن ابھی آپ کی جو پریپریشن ہے وہ مکمل نہیں ہوئی. ہماری ٹیم نے جو اینٹی ٹیسٹ کے حوالے سے MCQs بنائے ہیں, ہر پارٹ کے بعد ہیں, آپ ان کو خود سالو کریں. جب آپ ان کو سالو کر لیں گے تو اس سے آپ کی پریپریشن مزید بہتر ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ.